لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان واللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وقلوبنا مولانا جد الحسن والحسين أبي القاسم المحمد وطيبنا الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين والأعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك في كتابه المبين وصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، میرے عزیزو، آج 21 رمضان میرا مولا ہم سے جدا ہو جائے گا. عزیزان محترم، آج 21 رمضان ہے. میں آپ کے درمیان میں کچھ فضائل، اس کے بعد آپ کے درمیان میں مسائل پیش کروں گا. عزیزان محترم، مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجیے گا. کہ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ اب اگر کوئی جناب عیسیٰ کے بارے میں تم سے حجت کرے تو تم ان سے کہہ دو کہ آؤ مباہلہ کر لے. ہم اپنے بیٹوں کو لائے، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. ہم اپنی عورتوں کو لائے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ. ہم اپنے نفسوں کو لائے، تم اپنی جانوں کو لاؤ. اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کرے. یہ تھا آیت کی ظاہری ترجمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا. یہ آیت حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی آیت ہے. شیعہ و سنی کی تمام تفسیر اور اہل سنت کی معتبر کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جناب رسول خدا نصارہ تجران سے مباہلہ کرنے کے لیے اس شام سے چلے کہ آگے خود حضرت دائیں جانب امام حسن اور بائیں جانب امام حسین اور آپ کے پیچھے پیچھے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ اور عقوب میں حضرت علی تھے. یا یوں کہیے کہ دائیں بازو پر جوش کبیر اور بائیں بازو پر جوش صغیر تھا. اسی طرح رسول کے بعد جناب سیدہ اور جناب سیدہ کے بعد حضرت علی تھے. یا یوں کہیے کہ آگے آگے رسالت تھی اور پیچھے پیچھے امامت اور رسالت و امانت کی حفاظت میں عصمت جاری رہی تھی. عزیزان محترم، غرض مفسرین لکھتے ہیں کہ رسول اس وقت اپنے اہل بیت سے کہتے جا رہے تھے کہ جب میں بددعا کروں تو تم آمین کہنا. میں کہتا ہوں کہ رسول امت کو تعلیم دے رہے تھے کہ دیکھو میری طرح تم بھی اپنی دعاؤں میں اہل بیت سے توسل کیا کرو، اس لیے کہ جب نبی کی دعا اہل بیت کی محتاج ہے تو امت کو بغیر اس واسطے کے قبولیت دعا کی کیا امید ہو سکتی ہے.
اس کے بعد فریقین کے مفسرین لکھتے ہیں کہ جب نصارہ بخران نے ان حضرات کو آتے دیکھا تو گھبرا گئے۔ ان کے سرداروں نے کہا کہ دیکھو، میں اس وقت ایسی نورانی شکلیں دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ چاہے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ دیکھو، تم ہرگز ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر نصارہ نے صلح کر لی۔ مباہلہ وہ عظیم الشان واقعہ گزرا ہے جس نے مخالفین کی بنیادوں کو ہلا دیا ہے۔ اس واقعے سے اہل بیت کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصحاب رسول کافی تعداد میں موجود تھے، خوف کا مقام تھا، دشمنوں کے پاس جا رہے تھے، اسلام و کفر کا مقابلہ تھا۔ ایسی صورت میں رسالت مآب بہادروں کو چھوڑ کر 2 بچے اور ایک معظم کو اپنے ہمراہ کیوں لے گئے؟ اس کے جواب میں میں یہ کہوں گا کہ اس میں ایک بہت بڑی مصلحت تھی اور ایک اعتراض کی رو بھی مقصود تھی، وہ یہ کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ اگر رسول نے اپنے ساتھ مردوں کو لے جاتے تو آج دنیا یہ کہتی کہ پیغمبر اسلام کے پاس سوائے تلوار اور لشکر کے تھا ہی کیا، مگر سب جانتے ہیں کہ بچے اور عورتوں پر سے جہاد ساقط ہے۔ ان کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول جہاد کے لیے گئے تھے، اس لیے رسول نے امام حسن اور امام حسین اور جناب سیدہ کو ساتھ لے جا کر دنیا کو بتا دیا کہ اسلام کو تلوار اور لشکر سے کوئی واسطہ نہیں، ورنہ میں بھی اپنے ساتھ ایک بڑا لشکر لا سکتا تھا۔ عزیزان محترم، خدا کا آخری پیغمبر اپنے وصی برحق علی ابن ابی طالب کے تعارف میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے ہیں۔ رسول خدا نے اس حدیث میں شیر خدائے علی مرتضیٰ کی ایک ایسی فضیلت کا تعارف کرایا ہے جو فقط ذات جناب امیر کے لیے مخصوص ہے۔ میرے عزیزو، دنیا نے مولا کا مرتبہ کم کرنے کے لیے 1000 کوششیں کی۔ کسی نے آپ کی ولایت پر پردہ ڈالنے کے لیے الٹی سیدھی طویلیں کی، کسی نے خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت کی فضیلت کو ایک اتفاق کہہ کر اس کی اہمیت سے جان بوجھ کر انکار کیا، کسی نے دعوت ذوالشیرہ کے موقع پر آپ کے وعدہ نصرت کو بچپن کا کارنامہ بتلایا، مگر آپ کی فضیلتوں پر لاکھ پردہ ڈالا جائے، نہ خوشبو چھپانے سے چھپی رہ سکتی ہے، نہ چاند پر خاک ڈالنے سے چاند کا چہرہ میلا ہو سکتا ہے۔ عزیزان محترم، دنیا میں کسی کی مجال ہے جو وصی رسول علی ابن ابی طالب کی ہمسری کر سکے؟ کوئی نمازیں پڑھ کر دنیا میں نمازی تو کہلا سکتا ہے، مگر وہ نماز کہاں سے لگ سکتا ہے جیسا کہ قصیدہ قرآن میں اتارا ہے؟ کوئی روزہ رکھ کر روزے دار ہونے کا دعویٰ تو کر سکتا ہے، مگر یہ فضیلت کہاں نصیب کی افطار کی روٹیاں خود جنت میں منگا لے اور انعام میں حل عطا کا تاج بھیج دے؟ کوئی حج کا فریضہ ادا کر کے حاجی تو بن جائے گا، مگر اس کی شان ہی نرالی ہے جس حج الوداع کے موقع پر تاج ولایت عطا ہوا ہو۔ کوئی زکوٰۃ میں 40 انگوٹھیاں دے کر دنیا پر تو اثر ڈال سکتا ہے، مگر کیا مقابلہ اس سے جس کی ایک انگوٹھی معبود سے علماء کا انعام الہی حاصل کر کے کوئی جہاد میں شریک ہو کر شرکت کے رجسٹر میں حاضری تو دکھا سکتا ہے، لیکن کیا کہنا اس کے شان جہاد کو جس کی بہادری کا قصیدہ آسمان پر جبرائیل لا فتح کہتے ہوئے پڑھے۔ عزیزان محترم، ان بے شمار فضیلتوں کے سوا ہمارے مولا کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی خلقت کا عام انسانوں جیسی نہیں ہوئی، بلکہ اس نور سے ہوئی جس سے رسول خدا کی ہوئی۔ ہمارے مولا کی یہ ایسی فضیلت ہے جو کسی انسان تو درکنار معصوم انبیاء میں کسی ایک کو بھی نہ ملی۔ سوچنے کا مقام ہے، جس علی کی ہمسری انبیاء نہ کر سکے، بھلا صحابہ کی کیا مجال ہے؟ چونکہ احمد اور حیدر کی خلقت ایک نور سے ہوئی، لہذا خدا نے جو صفات اپنے حبیب کو عطا کیے تھے، انہی صفات کے حامل علی مرتضیٰ بھی تھے۔ اگر رسول خدا کو معصوم بنایا تو علی مرتضیٰ بھی درجہ عصمت پر فائز تھے۔ اگر رسول خدا حامل کتاب الہی تھے تو علی بمفسر قرآن تھے۔ اگر رسول خدا رحمت العالمین بن کر آئے تو امیر المومنین کا شرف علی مرتضیٰ کے حصے میں آیا۔ عزیزان محترم، اگر پیغمبر کو دعوت اسلام کا ذمہ دار بنایا
تو علی کو محافظ اسلام کا درجہ حاصل ہوا۔ اگر نبی علم الدین کے عامل تو علی بھی برسر منبر بھرے مجمع میں فرماتے تھے کہ پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہو قبل اس کے کہ میں دنیا سے اٹھا لیا جاؤں، مگر وائے ہو نہ کردش ناز زمانے کی جو شاعر عالم کا مشکل کشا ہو۔ وفات رسول کے بعد اس کی شمع حیات بجھا دینے کی تدبیریں سوچی جانے لگی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، آج رمضان کی 21 تاریخ ہے۔ ہمارے مولا امام، ہمارے پہلے امام کی تاریخ شہادت ہے۔ 19 رمضان کو آقا کو زہر آلودہ تلوار سے زخمی کیا گیا۔ 3 دن ہمارے مولا زخمی کی ناقابل برداشت تکلیف سے تڑپا کیے۔ اللہ اکبر۔ ذرہ نے زخم دیکھ کر کہا کہ زہر کا اثر پورے جسم میں پھیل چکا ہے، اب مولا زندہ نہیں بچیں گے۔ ذرہ کی زمانی اپنے آقا کی خبر مرگ سن کر چاہنے والوں میں ایک کورام برپا ہوا۔ منقول ہے کہ مسجد سے حسنین اپنے زخمی باپ کو لیے اور گھر کی طرف چلے تو کوفہ کے ہر گھر سے مرد و عورت نکل پڑے اور ہر طرف گریابہ بکا کی آوازیں بلند ہوئی۔ جب مکان کے قریب پہنچے تو حضرت نے امام حسن سے فرمایا، بیٹا اب ان چاہنے والوں کو یہاں سے رخصت کر دو کیونکہ تمہاری بہنیں رو رہی ہوں گی، نامحرموں کے کان سے ان کی آوازیں پہنچیں گی۔ امام حسن نے سب کو سمجھا بجھا کر رخصت کیا۔ ہائے افسوس، یہ رونے والے سب مولا کے دوست اور چاہنے والے تھے، پھر بھی گوارا نہ ہوا کہ بیٹیوں کی آوازیں ان کی کانوں تک نہ پہنچے۔ میرے غیرت دار مولا، آج تو آپ کو ان بیٹیوں کی حرمت کا اتنا خیال ہے، آپ کے بعد یہی بیٹیاں لٹ کر بڑے بازاروں میں تماشا دیکھنے والوں کے ہجوم میں پھرائی جائیں گی، سر سے چادریں تک چھین لی جائیں گی، پشت پر تازیانے لگائے جائیں گے۔ غرض کہ حضرت مکان پر پہنچے، گھر میں ہائے بابا کی آوازیں بلند تھی۔ پوری رات کو رام برپا تھا۔ اللہ اکبر۔ 21 رمضان کی صبح ہوتے ہوئے حالت متغیر ہونے لگی۔ بڑے فرزند امام حسن کو قریب بلا کر فرمایا، بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں، چند وصیتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اول یہ کہ میرے بعد تم ہی امام وقت ہوگے، لہذا تم ہی مجھے غسل و کفن دینا اور تم ہی نماز جنازہ پڑھانا۔ اس کے بعد جناب عباس کو قریب بلایا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر امام حسین کے ہاتھ میں دیا۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور لبوں کی جنبش تھی جیسے کوئی التجا رہے ہو۔ بس ایک دفعہ چہرے پر موت کا پسینہ آیا، اہل و عیال کی طرف آخری نظر اٹھائی اور فرمایا، خدا حافظ۔ یہ کہتے کہتے آنکھیں ٹھہر گئی۔ حسنین نے سروں سے امامے پھینک دیے اور سر پاپا برانہ ہو گئے کہ باپ کی میت کو دونوں بیٹوں نے غسل دیا، کفن پہنایا۔ جب میت تیار ہو گئی تو لاش اٹھ گئی۔ اللہ اکبر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ جس عمارت اور در و دیوار سے حضرت کا جنازہ گزرتا، والیا کی صدائے بلند میت نجف اشرف لائی گئی اور دونوں بیٹوں نے چاہنے والوں کے ہجوم میں باپ کا جنازہ قبر میں اتارا اور بڑے احترام سے دفن کیا۔ بعد دفن نگاہ حسرت سے لحد دیکھی اور روتے ہوئے گھر کی طرف واپس ہوئے۔ ابھی کچھ دور چلے تھے کہ قریب کے بوسیدہ مکان سے کسی بوڑھے شخص کے رونے کی آواز آئی۔ امام حسن نے فرمایا، بھیا حسین آؤ چل کر دیکھیں یہ کون رو رہا ہے۔ بابا کے بعد اب امت کی خبر گیری ہمارا فریضہ ہے۔ دونوں شہزادوں نے باپ کی فرقت میں بہتے ہوئے آنسو پیچھے اور اس مقام پر آئے جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، قریب آ کر دیکھا تو ایک بوڑھا نابینا فقیر سر جھکائے بیٹھا ہوا نظر آیا۔ دونوں شہزادے اس کے پاس آئے اور آواز دی، اے برادر یہاں بیٹھے ہوئے کسے پکار رہے تھے؟ تجھے کیا درد ہے جو آنکھوں میں آنسو ہے؟ فقیر نے ایک دفعہ چونک کر سر اٹھایا اور پوچھا، تم کون؟ تم میرا درد کیوں پوچھ رہے ہو؟ مجھے کوئی درد نہیں ہے، مجھے اپنا درد مند یاد آ رہا ہے۔ حسنین نے پوچھا، بھائی کچھ مجھے بھی بتاؤ کہ وہ کون سا درد مند ہے جس کو یاد کر کے تو اس طرح تڑپ
رہا ہے۔ فقیر نے کہا مجھے خود نہیں پتا کہ میرا وہ ہمدرد کون تھا، بس اتنا جانتا ہوں کہ ہر روز میرے پاس ایک شخص آتا تھا اور میرے برابر میں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلاتا اور پانی پلاتا تھا۔ جب میں سیر ہو جاتا تو بڑی محبت سے میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہتا تھا کہ ایک فقیر اپنے بھائی کے پاس بیٹھا ہے، ایک مسکین اپنے مسکین بھائی کے پاس بیٹھا ہے۔ معلوم نہیں میری کس بات پر خفا ہو گیا کہ آج 3 دن گزر گئے اور میرا وہ دردمند نہیں آیا، اب میرا کوئی پوچھنے والا نہیں رہا۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز غلگیر ہو گئی اور سسکیاں لینے لگا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ یہ سننا تھا کہ حسنین داڑے مار مار کر رونے لگے اور کہا اے بھائی، اب اپنے اس ہمدرد کی راہ نہ دیکھنا، وہ اس دنیا میں نہیں رہا، اسے زہر آلودہ تلوار سے شہید کر دیا گیا، وہ کوئی اور نہیں ہمارا باپ تھا۔ آج سے تیری خبر گیری ہم کریں گے، یہ نہ سمجھنا کہ بابا کے بعد تیرا کوئی سہارا نہیں۔ حسنین کی جوانی جیسے ہی اس نابینا نے مولا کی خبر مرگ سنی، ایک دفعہ تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھا، سر جانب آسمان اٹھایا اور پورے جذبے میں ڈوب کر دونوں ہاتھ جوڑ کر بارگاہ عادیت سے بڑھا دیے، آنکھوں میں آنسو گرنا شروع ہو گئے اور ایک دفعہ تھر تھراتے ہوئے لبوں کی جنبش ہوئی، اے میرے مالک، آج تجھے تیری جلالت کا واسطہ ہے کہ اب میری زندگی مجھ سے چھین لے۔ دنیا میں میرا ایک ہی درد مند تھا، جب وہ زندہ نہ رہا تو میں اس کے بعد جینا نہیں چاہتا۔ اللہ للہ و انا الیہ راجعون۔